اور تم کم ہو اس لیے ہم افضل ہوئے. اسی بات پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت ارشاد فرما دی مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں یہاں تک کہ برباد کر دیا کہ تم نے قبروں کو بھی سننا شروع کر دیا. اور دوسری روایت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کو مال کی زیادہ طلبی نے اتنا ہلاک اور برباد کر دیا کہ ہم مال کمانے میں رہ گئے اور یہاں تک کہ ہم کو اپنی قبروں میں جا کر کے دفن کر دیا گیا. یہ دو پھر آگے بہت ساری آیات کا مفہوم اور مطلب ہے. کلا سوف تعلمون، ہاں ہرگز ضرور جان جاؤ گے. یہ جو آیات ہیں یہ قیامت کے بارے میں جو نشانیاں، پھر قیامت آئے گی، پھر قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اور قبروں سے اٹھانے کے بعد جو ہمارے ساتھ جو حال ہوگا اس کا حال کا ذکر بیان کیا گیا کہ جہنم کو لایا جائے گا میدان محشر میں. آج لوگ نہیں مانتے، مطلب مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بھئی یہ تو ایمان ہے کہ ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان رکھا جائے گا، ہر ایک چیز مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ہر ایک کا حساب دینا ہے. اس لیے رب نے فرمایا تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور مٹی کے اندر بھی جانا ہے اور قیامت کے دن بھی اٹھو گے تو حساب بھی دینا ہے. تکبر اور غرور کس بات کا؟ سب سے پہلے انسان کو چاہیے یہ کہ زندگی بسر کرے تو اس طریقے سے بسر کرے کہ ہم بنے مٹی سے، ناپاک قطرے سے، والدین کے ذریعے دنیا میں پیدا ہوئے اور دنیا میں رہ کر کے پھر مٹی میں ہی جانا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو تکبر اور غرور کس بات کا؟ کسی بھی بات پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے اب بندے کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر اور غرور بالکل پسند نہیں ہے. کیونکہ بڑے بڑے تکبر والے آئے، بڑے بڑے گھمنڈ والے آئے، روپے پیسے والے بھی آئے. میں ان کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن ایسے بھی بندے گزرے ہیں جو اللہ کے سامنے حاضر رہ کر کے انہوں نے دنیا میں جنتیں بنا دی. نہ ان کے پاس مال کی کمی تھی، نہ ان کے پاس احباب کی کمی تھی، نہ ان کے پاس سواریوں کی کمی تھی، کوئی کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن آج دیکھو گے جا کر کے ان کی قبروں کو جا کر کے دیکھو، ان کی قبریں ٹوٹی پڑی ہے اور ان کے کفن بھی سلامت نہیں ہے، ان کے جسم بھی سڑ چکے ہیں. انہوں نے تکبر اور گھمنڈ کیا تو رب نے ان کو ایسی مار دی کہ ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا. لیکن قربان جاؤں ایسے بھی بندے اس دنیا میں موجود ہیں اور آئے بھی ہیں کہ آج ان کی قبروں کو جا کر کے دیکھو گے تو ان کے مینار نظر آئیں گے تو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی قبریں بھی سلامت ہے، ان کے کفن بھی سلامت ہے. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو، ایسا بھی زمانہ آیا نبی کے غلاموں کی قبریں کھلی ہے تو خدا کی قسم ان کے جسم بھی سلامت تھے، ان کے کفن بھی سلامت تھے اور ان کے جسموں سے خوشبوئیں آوا کرتی تھی. تو وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال لاہوری پکار اٹھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے. اس لیے میرے یارو کسی کے سامنے تکبر اور گھمنڈ سے پیش نہ آئے. جو رب نے جس کو جو چیزیں عطا فرمائی ہے وہ بندے کے کام آئے. جتنے بھی محبوب بندوں کا ذکر کرو گے نا، حضور جیسے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عاجزی انکساری سیکھنی ہو تو حضور سے اور بڑے بڑے صحابہ سے، بڑے بڑے حضور کے غلاموں سے سیکھو. میں عرض کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سب سے نازک بدن ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو حضور سے بڑھ کر کون؟ اخلاق کے اعتبار سے حضور سے بڑھ کر کون؟ حسن کے اعتبار سے حضور سے بڑھ کر کون؟ تمام انبیاءوں سے بڑھ کر حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں اللہ کے سوا. حضور کے بارے میں دو شانیں بیان فرمائی کہ حضور کو خدا کے برابر نہ کہو، خدا نہ کہو. اس کے علاوہ جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ حضور کو ہم کہہ سکتے ہیں، جتنی بھی عظمتیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی اور
مدینہ شریف کی ویسی عورت تھی کہ دھوپ میں کھڑے رہ کر کے حضور کی بارگاہ میں کچھ مسئلے پیش کرنے لگی، کئی بے تکی باتیں، کئی دیر ہو گئی، بہت دیر تک وہ عورت حضور علیہ السلام سے کلام کر رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی۔ فاروق اعظم نے دور سے دیکھا کہ دھوپ ہے اور ان کو غصہ بھی آیا، لیکن کہا کہ حضور کھڑے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب وہ عورت چلی گئی، کئی دیر بعد عمر فاروق اعظم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ عورت وہ ہے مدینے میں کہ اس کی کوئی پورے مدینے میں بات نہیں سنتا، آپ کیوں سن رہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس کی کوئی بات نہیں سنتا اس کی بات مدینے والا آقا سنتا ہے۔ ایسے عجز و انکساری پیش کرے۔ اور سب لوگ جانتے ہو کئی سالوں سے میلاد محافل ہوتی ہے، ہم کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قبرستان والے یہ جو ہمارا انتظار کرتے ہیں، ہمارے مرحومین، ہم بھی جائیں گے قبر میں تو ہمارے مرحومین کا انتظار کریں گے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جمعرات یا پھر اچھی راتیں ہوتی ہے تو ہمارے مرحومین کی روحیں ہماری گھروں کی دہلیز پر آ کر کے انتظار کرتی ہے، میرا جو بیٹا یا میرے والد اگر بیٹے کی روح ہے، کوئی رشتہ دار مجھے ایصال ثواب کرے، کچھ فاتحہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، میلاد محفل سجا کر کے، کچھ کر کے بھیجے۔ جب وہ کوئی رشتہ دار ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو روحیں ان کی خوش ہو کر کے قبرستان واپس لوٹ جاتی ہے، لیکن ہم پڑے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں۔ جس کو فجر کی اہمیت نہ ہو پھر ان کو اعلان کر کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی محفل بڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی نماز پہلے میرے یاروں، اس لیے میرے یاروں محفلوں میں بھی آؤ، اس نیت سے آؤ کہ یہ محفل میں پڑھیں گے، ہماری مرحومین رشتہ دار ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ثواب پہنچائیں گے، تاکہ ہماری مرحومین کی جو روحیں ہیں وہ بھی خوش ہو کر کے جائیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کشف کا علم ہوتا ہے، قبروں کے اندر کے حالات انہیں کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ وہاں مردوں کی قبریں تھیں، ان میں سے 70 قبریں ایسی تھی کہ ان کی قبریں جو ہے وہ روشن ہو رہی تھی، اجالا ہو رہا، ان کی قبریں روشن ہو رہی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ایک مردہ اٹھا، فرمایا کہ اے تم میں یہ اجالا، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ کیا اجالے اور روشنی کہاں سے آئی؟ ان 70 قبروں میں سے ایک قبر ایسی تھی جس میں زیادہ روشنی تھی۔ کیا تھا؟ زیادہ روشنی تھی۔ اس شخص سے فرمایا، اے انسان بتا تو صحیح، تیری قبر میں زیادہ روشنی ہے اور ان کی قبر میں بھی روشنیاں لیکن کم، اس کی وجہ بیان فرمائے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، ہماری قبریں اس لیے روشن ہیں کہ ہماری قبروں میں حضور تشریف لائے۔ کیا ہماری قبروں میں حضور تشریف لائے تھے، لیکن تیری قبر میں زیادہ روشنی کیوں؟ کہا کہ میری قبر میں روشنی زیادہ اس لیے ہے کہ ان کی قبروں میں حضور تشریف لائے تھے، میری قبر میں بھی حضور تشریف لائے، لیکن میری قبر میں تشریف بھی لائے، حضور مسکرائے بھی، حضور مسکرائے بھی۔ عرض کی، فرمایا یہ مسکرائے کیوں؟ تو فرماتے ہیں مسکرائے اس لیے کہ وہ بندہ جو تھا وہ لاری چلاتا تھا، اپنی دہاڑی مزدوری کرتا تھا، لیکن جب واپس شام کو گھر لوٹتا اپنی مزدوری حلال کمائی میں سے کچھ روپیہ یا کچھ جو میسر آتا اپنے گھر میں رکھ دیتا تھا، یہاں تک کہ 12 مہینے گزر جاتے، اور جب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول آتی تو حضور کے نام کا میلاد منا دیتا تھا۔ جب وہ قبر میں گیا تو حضور تشریف بھی لائے اور مسکرائے بھی۔ یہ ہے میلاد کا صدقہ۔